میزان، ہمت سے کام لیں اور اپنے ہمت و استقلال کے ساتھ اپنے کاروبار کی طرف آپ توجہ دیں۔ آپ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ اس ہفتے مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے، ایسا نہیں ہے، تنہائی محسوس کریں، لیکن تنہائی کے محسوس کرتے ہوئے، تنہائی میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے کوئی عجیب قسم کی جو پلاننگ آپ کرتے ہیں نا، وہ نہ کریں، وہ آپ کے لیے باعث نقصان ہو سکتی ہے۔ قریبی دوستوں سے یا قریبی رشتہ داروں کے تعلق کے ساتھ آپ جو معاملات کو طے کریں گے، خاص طور پہ جو آپ درینہ کسی سے محبت کر رہے ہیں، اپنے کسی قریبی دوست کے مشورے سے یا اس کے پیغام کے ساتھ آپ رشتہ بھیجیں گے، اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے اور آپ کا آنگن اس ہفتے خوشی سے بھر سکتا ہے، اگر آپ اپنے جو میں نے آپ کو بھی ایڈوائز دی ہے۔ ہاں، یہ ضروری کہتا ہوں کہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں۔ آپ کافی دیر سے اپنی صحت پر توجہ نہیں دے رہے۔ آپ کے جسم میں، سر میں جب درد ہوتی ہے یا پیٹ میں درد ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، آپ پہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ چھوٹی سی بیماری اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں کہیں بڑی بیماری میں تبدیل نہ ہو جائے۔ صدقہ اور خیرات کرتے رہنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں صدقہ کروں گا پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں، میرا یقین ہے کہ صدقہ کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ بہتری اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ آپ کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکنا، لیکن بعض دفعہ کچھ معاملات میں اپنے بڑوں کے سامنے سر جھکا کے بات کرنا ضروری۔ آپ یکدم غصے میں آ کے اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر جاتے ہیں، جو بہتر نہیں ہے۔ میں ایڈوائز یہی کروں گا کہ آپ محتاط رہیں اس ہفتے بھی اور آنے والی زندگی میں بھی ذرا محتاط رہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پہلے بہت سارے نقصان اٹھانا پڑے ہیں اور بہت ساری تنقید کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ باقی اس ہفتے اگر میں آپ کو کہوں آپ پرائز بانڈ خریدیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ اس ہفتے جو پراپرٹی خریدیں گے وہ فوری طور پہ فائدہ مند تو نہیں ہو سکتی، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بالکل بغیر کسی چھپائی کرتا ہوں کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، جو آپ کے نزدیک گناہ عظیم ہے، لیکن بعض دفعہ مجبوری میں ایسے لگتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو کوئی نہ کوئی غلط بات کر کے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اپنے عزیزوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی اس ہفتے کوشش کریں۔ اس ہفتے جو سیاستدان ہیں، سیاستدانوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر حالات ان کے لیے پیدا کرے۔ میں اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے خوف آتا ہے جو سیاستدان اس وقت اپنے معاملات کی طرف جا رہے ہیں، جس سے ملک کو خدا نہ خواستہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے ذرا خاموشی اختیار کی ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تھنک بیفور یو لیو، اسی لیے میں نے بھی سوچ کے بات کو زبان سے نکالا ہے اور میں نے وہ بات جو میری زبان پر آ رہی تھی وہ میں نے روک دی۔ میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ میری بات کو سیاستدان سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے میرے اس ملک کے لیے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے وطن عزیز کے لیے، ہماری سرحدوں کے لیے، ہماری افواج کے لیے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا یا بائیسوں یا شہیدوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں اور پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کرتے ہوئے اپنا ہفتہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔